السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی 33ویں قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اپنے اچھے ریویوز دیا کریں جو کہ آپ لوگ دینا گناہ سمجھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ویوز تو بڑھ رہے ہیں، پر آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا یا تو صرف تنقید ہی ہوتی ہے یا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عجیب سی فرمائشیں ہوتی ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیر، کوئی بات نہیں، اب ہم بھی باقی رائٹرز کی طرح ایٹیٹیوڈ دکھایا کریں گے۔ آپ لوگوں کو کہیں گے اتنے سبسکرائبر ڈن کریں پھر قسط آئے گی۔ ویر نے کمرے میں آ کر اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیگ رکھ کر اس میں کپڑے بھر رہا تھا جب جبیں اوپر آئیں۔ ویر، میری بات تو سنو۔ میں نہیں سنوں گا۔ وہ الماری کی طرف پلٹ گیا تھا، وہاں سے شرٹس نکالیں اور انہیں بیگ میں پٹخ دیا۔ ویر، میری طرف دیکھو، وہ اس کا بازو تھام کر بولی تھی۔ میں نہیں دیکھوں گا۔ وہ ہاتھ جھٹک کر دوبارہ الماری کی جانب چلا گیا تھا۔ اس نے الماری خالی کر دی تھی۔ ویر، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، وہ ایمانے کو دوبارہ اسی آفس میں رکھ لیں گے۔ بلکہ یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ میں اسے اپنے آفس میں رکھ لیتی ہوں، ایسے میں اسے جان بھی لوں گی۔ ویر تمسخر سے ہنسا۔ مجھے بہلانا چھوڑ دیں۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ میں سچ میں تمہیں نہیں بہلا رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم پلیز کہیں مت جاؤ۔ تم کیسے رہو گے اکیلے؟ تمہیں اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہے، عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈیڈ مجھے سمجھتے ہیں، پر ڈیڈ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ انہیں مجھ سے زیادہ اپنی شہرت پیاری ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آفس ان کا ہے، وہ جسے دل کرے گا رکھیں گے۔ میں ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں کوئی ٹوٹ جانے کی چبھن تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اداسی دکھائی دیتی تھی۔ جبیں نے سرنامے ہلایا۔ تم جانتے تو ہو اپنے ڈیڈ کو، غصے میں سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں۔ تم ان کی بات دل پہ نہ لو۔ میں لوں گا دل پہ۔ وہ غصے میں نہیں تھے ممی، وہ سوچ سمجھ کر بول رہے تھے۔ وہ بیگ اٹھا رہا تھا۔ جبیں نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، انہیں کہنے دو جو وہ کہتے ہیں۔ ان کا دیا چھوڑ رہے ہو، چھوڑ دو۔ میرا تو سب کچھ تمہارا ہے۔ تم نے جانا ہی ہے نا، تم نانا کی طرف چلے جاؤ، میں حویلی کی صفائی کروا دیتی ہوں۔ تم کچھ دن وہاں رہ لو، جب غصہ ٹھنڈا ہو تو آ جانا۔ وہ اس کی کلائی تھام کر کھڑی تھیں۔ میں وہیں جاؤں گا جہاں جانے کا میں نے سوچا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ ڈیڈ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اس امید سے ہرگز نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنی ممی کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹایا اور بیگ اٹھا کر جانے لگا، پھر کمرے کی چوکھٹ پہ رکا۔ میں ان کے دیے کریڈٹ کارڈ ادھر ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے پاس جو بھی رقم ہے وہ میری خود کی ہے۔ اتنا عرصہ میں نے ان کے بزنس کو سنبھالا ہے، تو وہ میں اپنی سیلری سمجھ کر لے کر جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ان کا دیا کچھ بھی نہیں۔ اس بیگ کی قیمت اور کپڑوں کی قیمت میں نے الماری میں رکھ دی ہے، ڈیڈ کو دے دیجیے گا۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ جبیں بھاگ کر اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن وہ بنگلے سے نکل گیا تھا۔ وہ آہانی گیٹ پہ کھڑی اسے پیدل جاتے دیکھ رہی تھی۔ ان کا بیٹا کبھی پیدل نہیں چلا تھا، اور سامان تو اس نے کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ کیا اب اس کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ اس وقت کوئی گارڈز نہیں تھے۔ جو اس کے پیچھے جانے لگے تھے انہیں ویر نے روک دیا تھا، اور اس کا انداز ایسا تھا کہ گارڈز کی ہمت نہ ہوئی آگے بڑھنے کی۔ لکڑی کی کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھ کر وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ شاہ اسے توجہ سے ناشتہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ بہت دھیرے دھیرے کھانے والی لاج کو اس نے ہاتھ تھام کر کرسی سے اٹھایا، اس کی کرسی اپنے قریب کی اور اسے اپنے پہلو میں بٹھا کر اس نے پراٹھے کا لقمہ بنا کر اس کے منہ کی جانب کیا۔ ٹھیک سے کھاؤ، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ لاج کے دل میں نہ جانے کیا آیا، وہ اس کے بازو کے گرد باہیں لپیٹ کر اس کے شانے سے لگ گئی۔ شاہ مسکرایا تھا۔ اس کے یہ لاڈ اٹھانے والے انداز شاہ کو اچھے لگ رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے لگا تھا۔ لاج نے جب ناشتہ کر لیا تو وہ کپڑے درست کرتی کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کی شرٹ لاؤں؟
شاہ جو کہ ابھی تک بغیر شرٹ کے بیٹھا تھا، لاج کے کہنے پہ اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ لے آؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لاج اس کی شرٹ لے آئی تھی۔ اس نے شرٹ شاہ کی طرف کی تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ خود پہنا دو۔ لاج کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اسے اپنے گال جلتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ نظریں جھکا کر اس کے عقب میں آئے اور اس کے بازوؤں میں شرٹ ڈال کر وہ سامنے کی جانب آ کر شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھ ایک دم سے تھامے۔ مجھے ایسے بٹن نہیں بند کروانے۔ لاج نے اسے الجھ کر دیکھا۔ پھر اس کی بات کے جواب میں شاہ اپنا ہاتھ اس کے سر کی پشت پہ لے آیا۔ اس کے کھلے سیاہ بالوں کو نرمی سے مٹھی میں جکڑ کر اس نے لاج کا چہرہ اپنے سینے کے پاس کیا۔ مجھے یہاں بائٹ کرو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دل کے مقام پہ لے آیا تھا۔ اس کے ابھرے سکس پیک والے سینے کو نظر بھر کر دیکھنے سے ہی لاج کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اس کا گلا سوکھ رہا تھا۔ شاہ، لاج کرو ورنہ میں تمہیں کروں گا، وہ اسے دھمکی دیتے بولا تھا۔ لاج کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں۔ اس نے بہت ہمت کر کے اپنا منہ کھولا اور اس کے سینے پہ نرمی سے دانت کاٹ دیے۔ شاہ کے روم روم میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ مجھے اپنے سینے پہ بہت ساری جگہ تمہارے دیے گئے نشان چاہیے۔ میں بیڈ پہ لیٹ رہا ہوں، ادھر آ جاؤ۔ وہ کہہ کر بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ لاج لجائی ہوئی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے اپنا جھکاؤ شاہ کے اوپر کیا تو اس کے بال آبشار کی مانند بہہ کر اس کے سینے پہ چھا گئے۔ وہ اس کے پورے سینے پہ نرمی سے اپنی محبت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شاہ کے ہاتھ اس کی کمر پہ تھے۔ وہ اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ خمار کا فسوں ایک بار پھر چھانے لگا تھا۔ کھلی کھڑکی سے ابھی بھی بادل دکھائی دیتے تھے۔ آسمان پہ آج سورج نہیں نکلا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رات کہیں ٹھہر سی گئی ہے، اور اس کا خمار بھی۔ جب وہ مطمئن ہو گیا تو اس نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے اور لاج کے لبوں کو چوم کر اس کے سامنے ایک ڈبہ کیا۔ میری جانا کا ایک گلہ دور ہو گیا نا اب۔ اس نے ڈبہ کھول دیا تھا۔ اس میں بہت خوبصورت سیٹ تھا۔ لاج اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ تمہاری رونمائی ہے، اور یہ بالکل نیا ہے، کسی کا دل اس سے نہیں بھرا تھا۔ یہ میں نے بہت دل سے تمہارے لیے بنوایا ہے، ادھر آؤ۔ وہ اسے لے کر ڈریسنگ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بال سمیٹ کر ایک جانب کر کے اس نے لاج کے گلے میں وہ ہار پہنا دیا۔ تمہیں اچھا لگا؟ اس نے لاج سے پوچھا۔ لاج نے تہر میں سر ہلایا تھا۔ زیور اس کے پاس بہت سارا تھا، لیکن یہ ہار سب سے منفرد تھا۔ لاج کو یہ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ دھیرے سے پلٹی اور شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ شکریہ شاہ جی۔ شاہ کا دل اس کے اس طرز خطاب پہ نہال ہو جاتا تھا۔ اس نے شدت سے لاج کے گرد باہیں حائل کیں۔ میرا پانڈا۔ یہاں آ کر وہ اس حد تک محبت کے جنون میں پھنس جاتا تھا کہ اس کا دل شدید خواہش کرتا تھا کہ وہ لاج کی گردن پہ شدت سے بائٹ لے لے، لیکن پھر وہ رک جاتا تھا۔ لاج اس کے گال کھینچ لینے پہ ہی رونے والی ہو جاتی تھی۔ اگر اس نے اس کی گردن پہ بائٹ لے لی تو وہ اسے کئی دن بات نہیں کرے گی، لیکن شاہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا کنٹرول بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ خود پہ وہ دن بدن اس معاملے میں بے بس ہو رہا تھا۔ وہ آپ کی وجہ سے گیا ہے، آپ نے اسے ہرٹ کیا ہے، یہ لیں آپ کا دیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسرار صاحب کو جبی نے کال کر کے بلا لیا تھا۔ وہ جب گھر آئے تو انہوں نے پورچ میں کھڑی گاڑیوں کا حشر دیکھ لیا تھا۔ پھر جو اندر کا حال تھا اس نے انہیں ضرور پریشان کر دیا تھا۔ جبی نے ویر کی دی ہوئی رقم ان کے سامنے ٹیبل پہ رکھ کر کہا تھا۔ ان کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ تم جذباتی ہو رہی ہو جبیں، وہ بچہ نہیں ہے، کچھ دنوں میں لوٹ آئے گا۔ انہیں یہ جملہ کہتے خود بھی اس پہ یقین نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ جبیں ان کی بات پہ تکلیف سے ہنسی۔ میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں اسرار، وہ اب بچہ نہیں ہے، بڑا ہو گیا ہے۔ ہماری ڈانٹ اسے ضد اور خود سر کر رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کا دشمن ہوں؟ میں جو کر رہا ہوں اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ تم خود دیکھو، اس لڑکی کے آنے سے پہلے اس کا یہ حال ہے، جب وہ اس کی زندگی میں مکمل طور پر آ جائے گی تب ویر کیسا ہو جائے گا۔ تمہیں یاد ہوگا رضوی ہماری برانچ کے ہیڈ سٹاف میں سے ایک تھا۔ اس نے اس لڑکی سے بدتمیزی کی تھی، اسے بس ہاتھ لگایا تھا تو ویر نے اسے اپنے کیبن میں بلا کر اسے مارا، اسے ایکسپیل کیا اور گارڈ سے کہہ کر اس کے ہاتھ تڑوا دیے۔ وہ جنونی ہوتا جا رہا ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ اس حد تک محبت بھی اچھی نہیں ہوتی، کل کو وہ ہر ایک سے لڑتا پھرے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ میں اسے مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں۔ محبت تو انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔
جبھی کو نہ رضوی میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں میں۔ مجھے ان سب سے فرق نہیں پڑتا، مجھے میرا بیٹا یہاں واپس چاہیے۔ اسے اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہے، اسے کچھ نہیں کرنا آتا، اس نے کبھی اٹھ کر پانی نہیں پیا اور آج وہ اس بنگلے سے نکل کر پیدل گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، میرا دل کٹ رہا تھا اسے یوں جاتے دیکھ۔ کیا اب اس کی جان کی پرواہ نہیں ہے آپ کو؟ کیا اب آپ کے دشمن اسے چھوڑ دیں گے؟ جبھی ان کا گریبان پکڑ لینا چاہتی تھی۔ اسرار صاحب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں اسے واپس لے آؤں گا اور تم کمزور عورتوں کی طرح رونا بند کرو۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ ویر آ جائے گا، تم پہلے اپنی حالت بہتر کرو اور سمجھداری سے کام لو۔ جبھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میری تو ساری ڈگریاں آج دھری کی دھری رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں کی تکلیف میں بھول نہیں پا رہی۔ جب اس نے یہ کہا تھا نا کہ ڈیڈ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، میری ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے لہجے میں اتنا کرب تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے۔ آپ وہ نہ جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ اسرار صاحب نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، تم دیکھنا ویر سنبھل جائے گا، وہ گھر لوٹ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ لڑکی کبھی یہاں نہیں آئے گی۔ میں ویر کو محبت میں پاگل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ جبھی انہیں اس بار کچھ نہ کہہ سکی، وہ بس دھیرے سے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ان کے پورے گھر کو طوفان نے تہس نہس کر دیا تھا۔ مہوش نے اسکول میں بات کر لی تھی، شری کی نوکری کا انتظام وہاں ہو گیا تھا۔ مہوش نے اسے سیلری وغیرہ کا پوچھا کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے تو وہ بس ہنس کر رہ گئی۔ میں بس خود کو مصروف رکھنا ہے، مجھے اس کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے، اس نے جواب دیا تھا۔ مہوش کو پھر اس کی بات نے اداس کر دیا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی اور فون بند کر دیا۔ شری کے ابو نے اسے اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ نوکری کرے، لیکن پیسوں کے لیے بالکل نہ جائے۔ جو چاہیے ہوگا شری کو وہ خود لا کر دیں گے، اور ویسے بھی کچھ دنوں کی بات ہے، میں اس کی شادی اب جلد ہی کر دوں گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ کہا تھا۔ پھپھو کو ان کی تجویز ٹھیک لگی۔ شری کی شادی اب جلدی ہو جانی چاہیے تھی۔ وہ اسکول جانے سے پہلے کچھ چیزیں خریدنے چلی گئی تھی۔ وہ پہلی بار بازار گئی تھی، اس نے کچھ کتابیں لینی تھیں۔ اسکول سے واپس آنے پہ وہ خود کو ان میں مصروف کر لینا چاہتی تھی۔ یہ دوپہر ڈھلتی کا وقت تھا۔ جب وہ بک سٹور سے کتابیں لے کر باہر سڑک پہ آئی تو اس نے ڈرائیور کو سڑک کی دوسری جانب گاڑی سمیت کھڑے دیکھا۔ کیونکہ بک سٹور کے سامنے گاڑی لانا سختی سے منع تھا، اس لیے ڈرائیور وہاں گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ شری کو دیکھ کر وہ گاڑی وہاں لانے لگا، لیکن شری نے اسے اشارے سے روک دیا اور خود سڑک پار کرنے لگی۔ وہ بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ سڑک کراس کر لے، لیکن جب بھی وہ قدم بڑھاتی کوئی گاڑی زناٹے سے اس کے سامنے سے گزر جاتی تو اس کی روح دہل کر رہ جاتی تھی۔ باہر کی دنیا اس نے کئی سالوں بعد دیکھی تھی۔ اس میں حوصلہ پیدا نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس دنیا کا سامنا کر سکے۔ وہ کافی دیر تک اسی تگ و دو میں لگی رہی، پھر اس نے نوٹس کیا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ شری نے گردن کو ترچھا کر کے بائیں جانب دیکھا تو ایک سیاہ گاڑی جس پہ سرکاری نیلی روشنی لگی تھی، اس گاڑی کی ونڈ اسکرین کے پار ایک شخص بیٹھا اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اسی پہ بے نیازی سے ٹکی تھی۔ شری کو اس کا یوں دیکھنا عجیب لگا۔ اس نے ناداستہ اپنی چادر درست کی تھی اور وہ اسے نظر انداز کر کے دوبارہ سڑک پار کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی کہ اسی وقت دو گارڈز اس کے قریب آئے۔ شری کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر انہوں نے آتی جاتی گاڑیوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا۔ آئے میڈم، گارڈ نے نظریں جھکا کر اسے آگے بڑھنے کا کہا تھا۔ شری نے خوف سے اس سرکاری گاڑی کو دیکھا جس میں سے وہ نکل کر اب باہر آ گیا تھا۔ شری کے اس کی جانب دیکھنے پہ کبیر نے ہلکا سا سر کو خم دیا، جیسے کہتا ہو کہ آگے بڑھو۔ شری کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا، دل بری طرح ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے پھر نہ دائیں دیکھا اور نہ ہی بائیں، وہ ناک کی سیدھ میں آگے بڑھ گئی۔ گارڈ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لوگ انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن وہ بے نیاز تھے۔ شری نے جب سڑک کراس کر لی تو وہ اپنے باس کے پاس واپس آ گئے تھے۔ کبیر کی نگاہیں گاڑی میں جلدی سے بیٹھ جانے والی شری پہ ہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو عجلت میں گاڑی چلانے کا کہا تھا۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں کبیر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے جلدی سے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور رخ موڑ لیا۔ تب تک ڈرائیور نے بھی گاڑی چلا لی تھی۔ مجھے ان کی پروفائل چاہیے، کبیر نے کہا اور گاڑی میں جا کر دوبارہ سے بیٹھ گیا۔ گارڈ نے شری کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اب شری تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔
شاہ اسے ہوٹل میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر اپنے کام نمٹانے چلا گیا تھا۔ واپس آتے ہی اس نے لاج کو لیا اور ہوٹل سے نکل گیا۔ کچھ دیر گھومنے پھرنے کے بعد جب رات گہری ہونے لگی تو وہ رات کے کھانے کے لیے لاج کو ریسٹورنٹ لے آیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر وہ لوگ کھانے کا انتظار کر رہے تھے جب شاہ نے لاج کو بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتے محسوس کیا۔ کیا ہوا لاج؟ اس کی آواز پہ وہ چونکی۔ اس نے اپنا رخ سامنے کیا، پھر بولی، میرے پیچھے بیٹھی لڑکیاں بار بار آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ شاہ نے اس کے لہجے میں کچھ نیا محسوس کیا تھا۔ تو پھر دیکھنے دو، اس نے بے نیازی جان بوجھ کر ظاہر کی تھی۔ کیوں دیکھنے دوں؟ آپ میرے شوہر ہیں، وہ کیوں آپ کو دیکھ رہی ہیں؟ اس کے لہجے کی جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پھر گردن موڑ کر دیکھا تو وہ لڑکیاں اشارے کرتی ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہہ رہی تھیں۔ لاج کو بہت برا لگا۔ شاہ نے اپنی مسکان دبائی۔ میں ان کے دیکھنے سے ان کا تھوڑی ہو جاؤں گا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ لاج نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ لو بھلا میں پریشان کیوں نہ ہوں؟ میرے شوہر پہ کالی نظریں منڈلا رہی ہیں اور میں آرام سے بیٹھی رہوں، اور ویسے بھی مرد کا کیا بھروسہ، وہ کہیں بھی پھسل جاتا ہے۔ شاہ اس کی بات پہ تعجب سے مسکرائے۔ یہ کہاں سے سنا ہے تم نے؟ وہ یہ بات اس کا کان پکڑ کر پوچھنا چاہتا تھا۔ ٹی وی سے سنا تھا۔ بھائی آپ میرا انٹرویو نہ لیں، میں پریشان ہوں، انہوں نے آپ کو پھسلا لیا تو؟ وہ شدید بے چین ہو رہی تھی۔ شاہ کا دل کیا وہ کہکا لگائے۔ اسے لاج کا یہ انداز اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہاری پریشانی کیسے دور ہوگی ان سب لڑکیوں کا منہ نوچ لینے سے؟ اس کے اندر کی جلاد جاگ رہی تھی۔ شاہ نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ گندے بچوں والی باتیں نہ کرو۔ عام حالات ہوتے تو وہ اس سے یہ لازمی کہتی کہ وہ بچی نہیں ہے، لیکن ابھی وہ پریشان تھی۔ پھر اس نے سر ہلایا، اسے جیسے کچھ سجھائی دے گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ شاہ نے گڑبڑا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ لاج؟ اسے لگا وہ لڑنے جا رہی ہے۔ لاج کا دوپٹہ ڈھلک کر اس کی کوہنی پہ آ گیا۔ اس نے اسے سیٹ کیا اور بولی، آپ میری جگہ پہ آئیں۔ شاہ پہلے تو اسے الجھن سے دیکھنے لگا، پھر جب وہ سمجھ گیا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ تم ایسے ہی پریشان ہو رہی ہو، میں تو تمہارا ہی ہوں، پھر آ جائیں نا میری جگہ پہ۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ شاہ گہرا سانس بھر کر کھڑا ہوا۔ اس کی جگہ پہ بیٹھ کر شاہ نے کہا، اب خوش ہو؟ خوش؟ میں تو اب سکون میں ہوں۔ لاج نے بھی گہرا سانس لیا تھا، جیسے بہت بڑی پریشانی دور ہو گئی ہو۔ میری ایک بات مانو، ڈرامے کم دیکھا کرو۔ لاج نے سر نہ میں ہلایا۔ میں تو دیکھوں گی، اور ہاں آپ ہمارے کمرے میں ٹی وی بھی لگوا لیں۔ اس نے ایک اور فرمائش کی۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا، مجھے شور پسند نہیں۔ لاج نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ میرے لیے بھی نہیں۔ شاہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال کھینچا۔ تمہارے لیے تو سب کچھ۔ وہ مان گیا تو لاج خوشی سے اسے اپنے ڈراموں کی کہانیاں اور ٹائمنگ اسے بتانے لگی۔ شاہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی باتیں توجہ سے سن رہا تھا، جبکہ ہر بات اس کے سر سے گزر رہی تھی، لیکن وہ اپنی نظریں لاج سے نہیں ہٹا رہا تھا۔ جاری ہے۔ جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔